ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ حضرات محترم، گزشتہ آیات میں ان لوگوں کا تذکرہ ہو رہا تھا جو بظاہر تو اسلام قبول کیے ہوئے تھے لیکن اپنے دل میں منافقت چھپائی ہوئی تھی۔ اور منافق آدمی ساری عمر تذبذب میں رہتا ہے۔ اللہ رب العزت اس کے متعلق کہتے ہیں مذبذبین بین ذلک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء۔ یہ ساری زندگی تذبذب میں رہتا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، یعنی اسے کبھی سکون نہیں ملتا۔ اور منافقوں کے انجام کے متعلق اللہ نے بڑی سخت وعید فرمائی، کہا ان المنافقین فی الدرک الاسفل۔ منافق جو ہیں جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے۔ کیوں؟ انہوں نے ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان کو دھوکہ دیتے ہوئے گزاری ہے۔ آج جو آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے یہ آیت نمبر 116 ہے۔ اس میں اللہ مشرکین کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ شرک ایک ایسا گناہ ہے جو ہر گناہ سے بڑا ہے۔ کفر سے، نفاق سے، زنا اور قتل سے، ان سب گناہوں سے بڑا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر۔ لوگوں، کبیرہ گناہوں میں جو بہت بڑے گناہ ہیں بتاؤں؟ لوگوں نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرمائیے کون سے بڑے گناہ ہیں؟ آپ نے جو ٹاپ موسٹ پہلا سب سے بڑا گناہ بتایا، جس سے بڑا کوئی گناہ نہیں، کہا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے شرک کیا ہے؟ ہر انسان کو یہ بات جان لینی چاہیے، اس کائنات کا خالق و مالک صرف اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ اور اللہ کی ذات نے اپنی صفات کے متعلق ایک سورت اتاری جس کا نام سورت اخلاص ہے، جس میں اللہ نے فرمایا قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ ہم سب نیاز مند ہیں، دنیا میں وہ کتنا بڑا ہی کیوں نہ شخص ہو جائے، ساری دنیا کی بادشاہت بھی کسی کو مل جائے تو پھر بھی وہ نیاز مند ہے، کیونکہ اللہ چاہے تو کسی کو کسی بھی وقت وہ نقصان دے سکتا ہے، اللہ کو کوئی نہیں نقصان دے سکتا۔ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، نہ اللہ کی بابرکت ذات کو کسی نے جنا ہے اور نہ ہی اللہ نے آگے کسی کو جنا ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، جب سے یہ کائنات بنی اس وقت سے لے کر جب تک رہے گی اللہ کی برابری کوئی نہیں کر سکتا۔ تو اللہ کی ذات کے ساتھ شرک
یہ لوگوں نے اس گندے عقیدے کو بہت اپنایا۔ کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے اللہ کی ذات میں کسی کو شریک بنا لیا، جس طرح یہود تھے، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے یہ بات کہی کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، عیسائیوں نے کہا مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ اللہ رب العزت سورۃ مریم میں فرماتے ہیں وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، کہتے ہیں رحمان نے بیٹا جنا۔ لقد جئتم شيئا ادا تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن، اللہ فرماتے ہیں یہ اتنی بری بات انہوں نے کہی ہے، قریب ہے کہ زمین پھٹ جائے یا آسمان گر پڑے۔ اسی طرح جو مشرکین مکہ تھے، ان کا عقیدہ یہ تھا کہ جو فرشتے ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ آج کتنے مسلمان ہیں جو بدقسمت ہیں، اپنی اذانوں سے پہلے یا بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں نور من نور اللہ، یہ اللہ کے نور میں سے نور ہے، جبکہ اللہ فرماتے ہیں نہ مجھ سے کوئی چیز نکلی ہے نہ میں کسی سے نکلا۔ یعنی سورت اخلاص پڑھنے کے باوجود یہ ہر مسلمان بچے کو آتی ہے، پھر بھی اگر کسی کا عقیدہ اس کے خلاف ہو تو اسے اپنی عقل پہ افسوس کرنا چاہیے۔ ایک وہ بدنصیب ہیں جو اللہ کی ذات میں شریک بنا رہے ہیں، اور بہت سے بدنصیب ایسے ہیں جو اللہ کی صفات میں شریک بناتے ہیں۔ جس طرح اللہ اپنی ذات میں واحد ہے، لا شریک ہے، اسی طرح اپنی صفات میں بھی لا شریک ہے۔ مثال کیا دیتے ہیں کہ سمیع اللہ سنتا ہے تو ہم بھی سنتے ہیں۔ بات کرتے ہوئے شرم نہیں آتی کیا ہماری سماعت اور اللہ کی سماعت ایک جیسی ہے؟ کوئی تھوڑی سی بھی ہماری سماعت اللہ کی سماعت کے ساتھ میچ کرتی ہے؟ ہماری سماعت تو یہاں سے چند قدم بعد ختم ہو جاتی ہے، وہاں کوئی بات کر رہا ہو تو ہمیں پتہ ہی نہیں، تو اللہ تو زمین کی گہرائیوں میں کیڑا چلنے والا ہے، اس کے قدموں کی آواز بھی سن رہا ہے۔ کہتے ہیں اللہ بصیر، اللہ دیکھ رہا ہے تو ہم بھی دیکھتے ہیں۔ ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہمیں معلوم نہیں باہر کیا ہو رہا ہے، تو اللہ تو ساری کائنات کو دیکھ رہا ہے۔ ہماری بصارت اور اللہ کی بصارت کا مقابلہ کیا ہے؟ ہماری بصارت ناقص، اللہ کی بصارت کامل۔ ہم دیکھ کے بھی بعض اوقات دھوکہ کھا سکتے ہیں، اللہ رب العزت دھوکہ نہیں کھا سکتے۔ تو میرے عزیز بھائیو، اللہ کی جس طرح ذات میں شریک بنانا غلط ہے، اسی طرح اس کی صفات میں بھی۔ اسی طرح انسان کے اندر دو جذبات ہوتے ہیں، یا محبت یا نفرت۔ انسان لازمی کسی نہ کسی سے محبت کرتا ہے، لیکن اللہ کی یہ ذات شرک کا آغاز ہی محبت سے ہوتا ہے کہ انسان کے دل میں اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور کی محبت ایسی غالب آ جاتی ہے اور اللہ کی محبت پیچھے چلی جاتی ہے۔ اللہ ایسے لوگوں کو بھی ظالم کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ۔ اللہ فرماتے ہیں لوگوں میں ایسے لوگ ہیں جو اور شریکوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں جس طرح اللہ سے کرنی چاہیے۔
والذین آمنوا اشد حبا للہ، جبکہ اہل ایمان سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، جب یہ ظالم لوگ اپنی آنکھوں سے عذاب کو دیکھیں گے، أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، اور اس وقت انہیں احساس ہوگا کہ اللہ کے علاوہ کسی کے پاس کوئی قوت نہیں ہے، ساری قوتوں کا مالک اللہ ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور اللہ کا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ اِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، پھر یہ جن کے ساتھ محبت کرتے تھے، جن کی تابعداری کرتے تھے، جن کے ہاتھوں پہ بیعت کرتے تھے، ان کو پاس جا کے کہیں گے اب ہمیں بچاؤ، کہ ہمیں وعدہ کیا تھا تم نے کہ اللہ کے ہاں ہم بچائیں گے تمہیں، تو وہ ان سے بیزاری کا اظہار کریں گے، چلو ہم نے کب کہا تھا۔ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، جب سارے اسباب کٹ جائیں گے، کوئی کسی کا اللہ کے سامنے کچھ بھی نہیں کر سکے گا۔ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا، پھر وہ تابعدار لوگ، مریدین جو ہیں، اللہ سے کہیں گے لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً، اللہ ایک مرتبہ دنیا میں بھیج، فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّأُوا مِنَّا، جس طرح آج یہ ہم سے بیزاری اور نفرت کا اظہار کر رہے ہیں ہم ان سے کریں گے۔ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّأُوا مِنَّا، پھر اس کا جواب کیا ہوگا؟ كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ، یہ دنیا میں کیا ہے، اللہ کو چھوڑ کے ان کے پاس ان کے گھٹنے ٹیکتے رہے، ان کے سامنے سجدہ ریز ہوتے رہے، ان کی قبروں پہ طواف کرتے رہے۔ دیکھو اپنے اعمال، جو اپنی کرتوتیں دیکھو، کہ جو اللہ کائنات کا مالک تھا اس کی عبادت کرنے کے بجائے، اس سے دعا مانگنے کے بجائے قبروں کے سامنے جا کے کرتے تھے۔ دیکھو اپنی کرتوتیں، وما ہم بخارجین من النار، انہیں کبھی بھی آگ سے نہیں نکالا جائے گا۔ تو اللہ رب العزت اس آیت میں فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ نہیں بخشے گا شرک کو، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس کے علاوہ کوئی بھی گناہ ہو جائے تو اللہ کی مرضی ہے معاف کر دے یا سزا دے۔ اللہ رب العزت حدیث قدسی ہے، اے ابن آدم اتنے گناہ لے کے آ جائے، زمین سے لے کر آسمان تک سارا خلا بھر جائے، لا ابالی، مجھے کچھ پرواہ نہیں، میں سب معاف کر دوں، الا الشرک، میرے پاس شرک لے کے نہ آنا۔ تو شرک یہ اتنا گندا اور غلیظ گناہ ہے جسے انسان جو ہے گناہ سمجھ کے نہیں کرتا، محبت اور عقیدت میں کرتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا ھذا الشرک، لوگوں اس شرک سے بچ کے رہنا، فإنہ اخفی من دبیب النمل، یہ انسان کے اندر اس طرح داخل ہوتا ہے جس طرح چیونٹی۔ تو لوگوں نے عرض کیا اللہ کے رسول اگر یہ اتنا حساس مسئلہ ہے تو بچیں کیسے؟ آپ نے فرمایا صبح اور شام اللہ سے پناہ طلب کیا کرو، ایسے شرک سے تیری پناہ چاہتے ہیں جو جان بوجھ کے کریں، اور ایسے شرک سے بھی تیری پناہ چاہتے ہیں جو غلطی سے ہم سے ہو جائے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، جس نے بھی اللہ کے ساتھ شرک کیا وہ بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ تو اللہ رب العزت ہمیں بھی شرک سے محفوظ رکھے، توحید پہ قائم رکھے، اسی پہ زندہ رکھے اور اسی پہ موت نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔